اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک اور دنیا آخرت اسی کا ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں. وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے. تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 برائیاں معاف فرمائی جائیں گی، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور پورا دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے گا. اس دن شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ اس کو نہ پہنچے گا. امام ترمذی اور نسائی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک و دنیا اور آخرت اسی کا ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں. وہی ثواب اور زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے. تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 برائیاں معاف فرمائی جائیں گی، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور پورا دن شیطان اور مکروہات سے محفوظ رہے گا، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ اس کو نہ پہنچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک اور دنیا آخرت اسی کا ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ اسی پاک ذات کے لیے ہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں معاف فرمائی جائیں گی، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور پورا دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے گا، اور اسی دن شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ اس کو نہ پہنچے گا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کس قدر اعمال اور اس پر ملنے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے. تھوڑا سا عمل ہے، توجہ کے ساتھ نماز، صبح کی نماز کے بعد جو آدمی
اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسی حالت میں جس میں نماز پڑھی ہے اسی حالت میں بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے 10 دفعہ، تو کتنے بڑے فضائل اس کو نصیب ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی اعلیٰ جو ہے اس کو مقام نصیب ہو جاتا ہے جو یہ الفاظ یاد کر لے۔ ہمیں یاد کرنے چاہیے کہ صبح کی نماز کے بعد اپنی حیات میں کیفیت میں بیٹھ کر یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تھوڑے سے الفاظ ہیں، اللہ جل شانہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کی بڑائی ہے۔ یہ کتنی بڑی جو ہے فرمایا فضیلت والی تسبیح ہے۔ جس آدمی نے اس عمل کو ہر روز صبح 10 دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد دوسری تسبیحات کر لیں۔ صبح کا وقت بڑا بابرکت وقت ہے۔ میں کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے کچھ ایسے اوقات متعین فرمائے ہیں جن میں اللہ کی نورانیت زمین کی طرف اترتی ہے۔ اس وقت انسان جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ کا نور اس کے اعمال کو اور اس کے افعال کو مزید روشن کر دیتا ہے، نور والا بنا دیتا ہے۔ اب جس آدمی کا مزاج بگڑا ہوا ہو، بیچارے کا بیمار ہو، بیمار کو آپ کتنا ہی بہترین سے بہترین غذا دے دیں، کھانا کھلا دیں، مرغن غذا ہے، بکرے کھلا دیں، بیمار تو بیمار ہی ہے، وہ کہے گا مجھے تو کوئی لذت نہیں آئی، مزہ نہیں ہے۔ آج ہمارا مزاج بیمار ہے، دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہاں سے اندر جو ہے روشنی آئے گی؟ تو فرمایا تھوڑا سا عمل ہے بھائی، اس کو یاد کریں۔ صبح کی نماز کے بعد اسی حیت اور کیفیت میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ 10 مرتبہ اس کلمہ توحید کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد فرمایا کیا ملے گا انسان کو؟ تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر پر کتنا بڑا انعام اللہ جل شانہ اس انسان کو عطا فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا انعام کہ 10 نیکیاں، نیکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نیکی وہ کرنسی ہے آخرت کی کہ جب دنیا کی ساری کرنسیاں جواب دے جائیں گی، پیسہ، ڈالر، مال، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، جس کے پیچھے آج انسان کملا مارا پھر رہا ہے، فرمایا وہ چیزیں جب ساری چیزیں جواب دے جائیں گی تو آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ آخرت کی کرنسی نیکی ہے، اور اس نیکی کو فرمایا انسان ترس جائے گا کہ اللہ یہ ماجرا بھی دکھائے گا کہ ایک آدمی کی نیکی کم ہو گئی، اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ کہیں سے لے کر آؤ تاکہ تمہارا بیڑا آج پار ہو جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ بیچارہ جائے گا، اس کو تو ہوگا دنیا میں نے اولاد کے لیے دھکے کھائے، بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں دیں، بیوی کو پالا، سب کو قریبی جو رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے پاس جا کر ہاتھ پھیلائے گا۔ آج کا منظر بڑا سخت ہے، اور میری نجات کے لیے میرے پاس ایک نیکی میری کم ہے، مجھے دے دو۔ یہ کہنے کو آسان ہے، سننے کو بھی آسان ہے، لیکن جس دن انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہو، نفس و نفسی کا عالم ہو، اور سامنے جہنم ہو، اور اللہ کی حاکمیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا اور مشاہدہ کر چکا ہو، اس دن پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ لمحات ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے یقین دلوا دیا کہ 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گی۔ اب ہر روز 5 نمازوں، آدمی صبح کی نماز کے بعد اس عمل کو کرے، 10 جمع ہوتے ہفتے کا حساب لگا لو، مہینے کا لگا لو، سالوں کا لگا لو، کتنی بڑی نیکیاں اللہ اس کے خزانے میں اس کے نامہ اعمال میں جمع فرما دے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ فرمایا مانگنے والے کو، طلب کرنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا 10 نیکیاں ملیں گی، اور 10 درجے جو ہے، یعنی فرمایا 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور 10 برائیاں اس سے معاف کی جائیں گی، 10 گناہ اللہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیں گے۔ یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ وہ احکم الحاکمین کسی آدمی پر راضی ہو جائے، اس کے نام اعمال میں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں، یہ بھی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے بعد فرمایا کہ پھر 10 درجے اللہ پاک اس کے جنت میں بلند فرماتے ہیں۔ درجہ کیا ہے؟ درجہ زمین و آسمان کی بلندیوں سے بھی کہیں اوپر ہے۔
جس آدمی کو یہ کلمات پڑھنے پر اتنا بڑا انعام